أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهم طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم. ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. اے ایمان والو، چاہیے کہ تم سے اجازت لے لیا کریں وہ لوگ جن کے تمہارے ہاتھ مالک ہیں، اور وہ لوگ جو ابھی بلوغت کی عمر کو نہیں پہنچے تم میں سے 3 مرتبہ، فجر سے پہلے اور جس وقت تم اپنے کپڑے اتارتے ہو یعنی دوپہر کے وقت اور عشاء کی نماز کے بعد. یہ 3 اوقات تمہارے پردے کے ہیں، تم پر کوئی حرج نہیں ہے، اور تم پر اور ان لوگوں پر کوئی حرج نہیں ہے ان وقتوں کے بعد. وہ لوگ بار بار آنے والے ہیں تمہارے پاس، کوئی کسی کے پاس تو کوئی کسی کے بعد. اسی طرح اللہ تعالیٰ تم لوگوں کے لیے نشانیاں بیان کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑا جاننے والا، بڑی حکمت والا ہے. اور جب تمہارے بچے بلوغت کی عمر کو پہنچ جائیں تو چاہیے کہ وہ اجازت لے لیا کریں ان لوگوں کی طرح جو ان سے پہلے گزرے ہیں. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اپنی نشانیاں کھول کھول کر بیان کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ جاننے والا، بہت زیادہ حکمت والا ہے. اور بڑی بوڑھی عورتیں جن کو نکاح کی امید نہیں ہوتی، ان پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ اپنے زائد کپڑے اتار دیا کریں جب کہ وہ اپنی زینت کی جگہ کو ظاہر کرنے والی نہ ہوں، اور یہ کہ وہ اس سے بچ کر رہیں تو ان کے لیے زیادہ بہتر ہے. اور اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، جاننے والا ہے. نابینا پر کوئی حرج نہیں ہے، اور لنگڑے پر کوئی حرج نہیں ہے، بیمار پر کوئی حرج نہیں ہے، اور خود تمہاری ذات پر کوئی حرج نہیں ہے کہ تم اپنے گھروں سے کھاؤ، یا اپنے باپوں کے گھر سے کھاؤ، یا اپنی ماؤں کے گھروں سے کھاؤ، یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے کھاؤ، یا اپنی بہنوں کے گھروں سے کھاؤ، یا اپنے چچاؤں کے گھر سے کھاؤ، یا اپنی پھوپھیوں کے گھر سے کھاؤ، یا اپنے ماموں کے گھر سے کھاؤ، یا اپنی خالاؤں کے گھر سے کھاؤ، یا ان لوگوں کے گھروں سے کھاؤ جن کی چابیاں تمہارے قبضے میں ہیں، یا اپنے دوستوں کے گھروں سے کھاؤ. تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم ایک ساتھ اکٹھے کھاؤ یا الگ الگ کھاؤ. پھر جب تم گھروں میں داخل ہو
تو اپنے لوگوں پر سلام پیش کیا کرو، اپنے لوگوں کو سلام کر لیا کرو، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہے، جو بابرکت بھی ہے اور پاکیزہ بھی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ تم لوگوں کے لیے نشانیاں بیان کرتا ہے تاکہ تم لوگ سمجھو۔ سورہ نور کا یہ 8واں رکوع ہے، اور یہاں سے پھر گھریلو زندگی کے متعلق اللہ تعالیٰ کچھ احکامات، کچھ قوانین بتا رہا ہے۔ شروع میں آیت نمبر 27، 28، 29 میں بھی گھر میں داخل ہونا کس طریقے سے ہے یہ بات آئی کہ جب کوئی آدمی کسی گھر میں داخل ہونا چاہے تو اجازت لے، اور اجازت لینے کا طریقہ آیا کہ پہلے سلام لے کر اجازت لے، پھر اپنا نام بتائے۔ تو یہ بات پہلے آ چکی ہے بہت تفصیل کے ساتھ، پھر یہاں پر وہی بات دوبارہ آئی ہے۔ دراصل اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے گھریلو زندگی کے خوبصورت کرنے کے بہت اچھے طریقے بتائے ہیں کہ اگر لوگ ان کو اختیار کرنے لگ جائیں تو ان کی زندگی بہت خوبصورت ہو جائے گی۔ اور یہ جو 8واں رکوع ہے، شروع میں بات آئی گھر میں داخل ہونے کی، پھر اب بات پھر دوبارہ آ رہی ہے، اور درمیان میں یعنی اگر پوری صورت کا ایک جائزہ لیں، کیونکہ عجیب صورت ہمیں لگتی ہے، بڑی خوبصورت صورت ہے کہ اس کی مثال اس طریقے سے ہے کہ جیسے خوبصورت کوئی ہار ہو اور ہار کے درمیان میں ایک ڈائمنڈ لگا ہوا ہو۔ تو وہ ڈائمنڈ والی آیت وہ ہے جس میں بتایا گیا اللہ نور السماوات والارض، اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کا نور ہے، وہ بات آئی۔ اس سے پہلے جو شروع کا ہار ہے اس میں گھریلو احکام آئے، پھر اس کے بعد آیت آئی، درمیان میں ڈائمنڈ آیا، اس کے بعد پھر بات آ رہی ہے گھریلو زندگی کے متعلق۔ تو بڑی خوبصورت، بڑی شاندار صورت ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جو پہلی آیات میں بات آئی تھی، اس سے پہلے جن لوگوں کو ذہن میں بات ہوگی، وہاں یہ بات آئی تھی کوئی آدمی کسی کے گھر جانا چاہتا ہے تو کس طریقے سے اجازت لینی ہے اور کسی گھر میں جانا کس انداز سے چاہیے۔ یہاں ان لوگوں کے بارے میں بات آ رہی ہے جو گھر میں رہتے ہیں، جیسے بچے ہیں، نابالغ بچے سمجھدار ہوتے ہیں لیکن ابھی بالغ نہیں ہوتے، تو ان کو گھر کے اندر دوسرے کمروں میں بھی اجازت لے کر جانا چاہیے، خاص طور پر ماں باپ کے کمروں میں، یا جو شادی شدہ لوگ رہتے ہیں، مثلا بھائی ہیں، شادی ہو گئی، بھیا بھابھی کے کمرے میں جانا ہے، بغیر اجازت نہیں جائیں۔ آپ سمجھدار ہیں، چاہے ابھی آپ بالغ نہیں ہوئی، لیکن آپ کو اگر ماں باپ کے کمرے میں جانا ہے، اپنے امی ابو کے کمرے میں جانا ہے، جو اجازت لے کر جانا چاہیے۔ تو اللہ پاک کہہ رہے ہیں اے ایمان والو، تم میں سے تمہارے لوگوں کو چاہیے، ان لوگوں کو چاہیے جن کے تمہارے ہاتھ مالک ہیں، یعنی باندیوں کا پہلے مسئلہ آ چکا ہے کہ باندیوں کے متعلق قرآن کریم جا بجا کہتا ہے، کیونکہ قرآن اس وقت نازل ہوا ہے جب باندیوں کا اور غلام کا دور تھا، ان کے بھی مسائل بیان کی، کیونکہ غلام ہر وقت گھر میں رہتا تھا، آنا جانا رہتا تھا، باندیاں ہر وقت گھر میں رہتی تھی، گھریلو کام کے لیے رکھی جاتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے احکامات بھی بیان کرتا ہے۔ تو باندیاں ہوں یا نابالغ بچے ہیں، والذین لم یبلغوا الحلم، تمہارے وہ بچے جو بالغ نہیں ہوئے، 3 مرات، 3 وقت ایسے ہیں جن میں ان کو اجازت لے کر داخل ہونا چاہیے۔ کون سے وقت ہیں؟ من قبل صلاۃ الفجر، فجر کی نماز سے پہلے، وحین تضعون ثیابکم من الظہیرہ، اور جس وقت تم اپنے زائد ایکسٹرا کپڑے جو اتار لیتے ہو، دوپہر کا وقت یعنی قیلولہ کا اور آرام کا وقت ہوتا ہے، ومن بعد صلاۃ العشاء، تیسرا وقت کون سا ہے؟ عشاء کی نماز کے بعد کا، جس وقت آدمی ضروریات وغیرہ سے فارغ ہو کر بلا تکلف آرام کے ساتھ گھر میں لیٹ جاتا ہے۔ کبھی اکثر تو زائد کپڑے بندہ اتار دیتا ہے، کبھی لنگی میں آ جاتا ہے، اوپر صرف بنیان میں آ جاتا ہے، اور کبھی اپنے گھر والوں کے ساتھ مشغول رہتا ہے۔ ایسے وقت میں اگر گھر کا کوئی بچہ بھی آ جائے سمجھدار، اور وہ ایسی حالت میں ہو کہ بچے کے لیے دیکھنا مناسب نہ ہو، کتنی عجیب لگے گا۔ کبھی کبھی خود کو شرمندگی بھی ہوتی ہے، یا کم از کم انسانوں کو تکلیف ضرور ہوتی ہے کہ بندہ اچانک دروازہ کھول کر آ گیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ 3 آیتیں ایسی ہیں، ذرا توجہ رکھیے گا، آج کا جو رکوع ہے بڑا اہم رکوع ہے، ذرا تھوڑا سا نیند کو قربان کیجئے، عشاء کے بعد کا وقت ہے، آرام کا وقت ہے، لیکن تھوڑا سا قربانی دیجئے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ 3 آیتیں ایسی ہیں جن پر لوگوں نے عمل کرنا چھوڑ دیا ہے۔ ایک تو یہی آیت ہے، یہی آیت کیسے کہ جب ہم اس پر عمل نہیں کر رہے
ہمارے بچے کہاں سے عمل کریں گے؟ اجازت لینے کا تو کانسیپٹ ختم ہی ہو گیا۔ اجازت لینا کیا ہوتا ہے لوگ جانتے ہی نہیں۔ حتیٰ کہ اگر جب ہم نے یہ آیت دارالعلوم دیوبند میں تھے اور پڑھی یہ آیات، اور ہم نے شروع میں ان پر عمل کرنا شروع کیا، کیونکہ ماحول اس طریقے کا ہے، تو جب ہم اپنے گھر میں آیا کرتے تھے تو پوری حویلی ہے ہماری، تو لوگ کہتے تھے بڑے میاں آ گئے، ہم کھانس کے تائی امی کے جا رہے ہیں، چچا کے یہاں جا رہے ہیں تو کھانس کر جا رہے ہیں، یا تھوڑا سا کھٹکھٹا کر جا رہے ہیں، بڑے میاں آ رہے ہیں، تو اس طریقے سے باتیں آتی تھی۔ ہم نے کہا کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن اب ایسا ہو گیا، اب سمجھ جاتے ہیں کہ فلاں صاحب آ رہے ہیں، اور اچھی چیز بھی، جو اچھے لوگ ہوتے ہیں اس کو قبول بھی کرتے ہیں۔ کتنی اچھی عادت ہے کہ آپ کے بچے کو ابھی سے عادت ہو۔ 2 سال پہلے غالباً میں کوٹدوار گیا، میں نے بہت اچھی مجھے بات لگی کہ 6-7 سال کا بچہ، ہم گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک جگہ پر میں گیا تو وہاں پر میٹنگ چل رہی تھی گھر والوں کے ساتھ کوئی کسی اہم مسئلے پر۔ وہ 6 سال کا بچہ آتا ہے، 7 سال کا غالباً بچہ، وہ آتا ہے وہاں پر، اس کے والدین بیٹھے ہیں، وہ اجازت لے رہا ہے دروازے پر، میں اندر آ سکتا ہوں؟ مجھے حیرت ہوئی اسے دیکھ کر۔ اس کے والدین نے کہا بیٹا ابھی ضروری بات چلے، آپ باہر جائیے۔ چلا گیا۔ بچے کی فطرت ہوتی ہے نا بار بار آنا، تو پھر دوبارہ آیا، میں اندر آ سکتا ہوں؟ تو انہوں نے کہا نہیں بیٹا کوئی ضروری بات چل رہی ہے، آپ چلے جائیے۔ پھر چلا گیا۔ تو میں نے بہت کتنی اچھی بات لگی ان کی کہ اپنے چھوٹے سے بچوں کو یہ بات سکھا رکھی ہے کہ بچوں اگر کمرے میں ہیں، کوئی بات کر رہے ہیں، تو آپ بغیر اجازت گھر میں کمرے میں نہیں آ سکتے۔ تو آج کل یہ مسائل بہت ضروری ہیں عمل کرنے کے۔ تو پہلی آیت تو حضرت عبداللہ نے فرمائی یہ آیت ہے جس پر عمل کرنا چھوڑ دیا ہے۔ دوسری کون سی آیت ہے؟ سورہ نساء کی آیت ہے، وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ، پوری آیت ہے کہ جب آپس میں آپ بیٹھ کر کے میراث تقسیم کر رہے ہوں، ماں باپ کا انتقال ہو گیا، یا ماں کا یا باپ کا کسی کا انتقال ہوا، اور انتقال کے بعد آپ جائیداد وغیرہ تقسیم کر رہے ہوں، تو قرآن یہ کہتا ہے اس وقت تقسیم کے موقع پر کچھ اور تمہارے رشتہ دار آ جائیں، یتیم آ جائیں، کوئی تمہارے رشتہ دار آ جائیں، تو انہیں بھی کچھ دے دیا کرو۔ حالانکہ ان کا حق نہیں، لیکن ان کو دے دو تاکہ ان کی دلجوئی ہو جائے، تھوڑا سا وہ قریب ہو جائیں، مانوس ہو جائیں۔ اب اگر آج یہ بات کہی جائے کہ یہ آیت تو دور کی بات ہے، لوگ میراث ہی تقسیم نہیں کر رہے۔ بھئی میراث تقسیم کریں گے اس وقت رشتہ دار آئیں تب بات ہے کہ تم دو انہیں کچھ نہ کچھ دے دیا کرو تاکہ ان کی دلجوئی ہو جائے، ان کے ساتھ تھوڑا اچھا معاملہ ہو جائے، حسن سلوک ہو جائے۔ اب تو لوگ تقسیم ہی نہیں کرتے، لوگ سمجھتے ہیں کہ میراث تو ایک زائد قانون آ گیا، حالانکہ شریعت کا ایک قانون ہے، جس طریقے سے نماز ضروری ہے، فرض ہے، اسی طریقے سے میراث کی تقسیم بھی فرض ہے۔ دوسری آیت یہ ہے، حضرت عبداللہ نے بتلایا، تیسری آیت سورہ حجرات کی، جس کی ہم تفسیر پہلے کر چکے ہیں، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ پاک نے فرمایا ہے تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ شخص ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہو۔ عزت کا جو معیار ہے، جو پیمانہ ہے، جو سانچہ ہے، وہ یہ ہے کہ جو انسان جتنا زیادہ دیندار ہوگا وہ اتنا زیادہ عزت دار ہے۔ لیکن لوگوں نے آج کل کیا بنا لیا ہے، عزت دار، کسی کو عزت دینے کا جو پیمانہ اور معیار بنا لیا وہ یہ، جس کے بعد دولت زیادہ ہے اس کی عزت، جس کا لباس بہت اچھا ہے اس کی عزت کرتے ہیں، جس کے بڑے لوگوں سے تعلقات اس کی عزت کی جاتی ہے، جس کا گھر بہت اچھا ہے تو اس کی عزت کی جاتی ہے۔ تو لوگوں نے اس آیت پر بھی عمل کرنا چھوڑ دیا ہے، حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا جو جتنا زیادہ دین پر عمل کرتا ہے اس کی اتنی زیادہ عزت کی جانی چاہیے تھی۔ تو اس آیت میں اللہ پاک نے فرمایا کہ جو تمہارے نابالغ بچے ہیں، سمجھدار ہو گئے ہیں لیکن ابھی بالغ نہیں ہوئے، تو 3 وقت بھی ان کو گھر میں اجازت لے کر آنی پڑے گی۔ نمبر 1 کون سا وقت ہے؟ فجر سے پہلے، یاد کیجئے تاکہ اپنے بچوں کو جا کر بتائیں۔ نمبر 2 دوپہر کا وقت، جس وقت آرام کا وقت ہوتا ہے۔ نمبر 3 عشاء کے بعد کا وقت۔ ان 3 وقت میں بغیر اجازت آنا نہیں چاہیے۔ جب ہم بھی نہیں جائیں گے تو اب ہمارے بچے بھی اسی طریقے سے عمل کریں گے، رفتہ رفتہ کرتے رہیں گے، انشاءاللہ یہ گھروں میں یہ بات زندہ ہو جائے گی۔ آگے اللہ پاک فرماتے ہیں ثلاث عورات لکم، یہ 3 وقت تمہارے پردے کے ہیں۔ عام طور سے آدمی ان وقت میں ایسی حالت میں رہتا ہے کہ آدمی فوراً باہر نہیں آ سکتا یا فوراً کسی کے سامنے نہیں آ سکنا۔ لیس علیکم ولا علیہم جناح بعدہم، یہ جو 3 وقت کے علاوہ کا جو وقت ہے، ان وقت میں تمہارے بچوں پر یا تم لوگوں پر بھی کوئی حرج نہیں کہ تم آپس میں ایک دوسرے کمرے میں چلے جاؤ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عام طور پر ان اوقات میں انسان صحیح سے رہتا ہے، یعنی جیسے نارمل کپڑے ہوتے ہیں انہی کپڑوں میں گھر میں رہتا ہے، تو اس لیے ان اوقات میں اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی وجہ بتائے کہ اجازت کیوں نہیں لینی؟
طوافون علیکم بعضکم علی بعض، کیونکہ یہ لوگ بار بار آتے، بچے بار بار آتے ہیں، گھر میں کام کرنے والی اگر خواتین ہیں وہ بار بار ایک دوسرے کمرے میں جانا پڑتا رہتا ہے، چونکہ بار بار آتے ہیں تو بار بار اگر اجازت لینی پڑے گی تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا، بار بار اجازت لینی پڑے گی تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا بار بار آتے ہیں، اس لیے اب ان 3 وقتوں کے علاوہ اگر اجازت نہ لیں تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے احکامات کھول کھول کر بیان کرتا ہے، صاف لفظوں میں احکامات بیان کرتا ہے تاکہ لوگ عمل کریں۔ واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ بڑا جاننے والا ہے، حکمت والا ہے کہ کس معاملے میں کیا حکمت ہے، کیا وجہ ہے۔ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ، جب یہ بچے بالغ ہو جائیں تو اب ان کو بھی اجازت لینی پڑے گی، جیسے پہلی بات ہے بڑے لوگوں کے بارے میں اجازت لینی ہے، جیسے پہلے بات آ چکی ہے کہ بڑے لوگ جب اندر داخل ہوں تو اجازت لے کر آئیں، اسی طریقے سے یہ بچے جب بالغ ہو جائیں تو بغیر اجازت آنا ہی نہیں ہے، پھر تو انہیں ہر وقت اجازت لینی پڑے گی، جب بھی وہ آئیں گے انہیں کیا لینی پڑے گی؟ اجازت لینی پڑے گی۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنے آیات، اپنی نشانیاں بیان کرتا ہے۔ واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ بڑا جاننے والا، بڑی حکمت والا ہے۔ آگے ایک اور بات کہی، والقواعد من النساء، بڑی بوڑھی عورتیں، بڑی بوڑھی عورتیں کون سی ہو سکتی ہیں؟ اللاتی لا یرجون نکاح، جن کے اندر نکاح کی کوئی خواہش نہیں، نکاح کی کوئی امید نہیں، بہت بوڑھی ہو چکی ہیں۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے جب بہت بوڑھی ہو گئی ہیں، کوئی انسان ان سے نکاح کی خواہش بھی نہیں رکھتا، اور ان کے اندر بھی نکاح کی خواہش مٹ چکی ہے، نکاح کی خواہش ہے ہی نہیں، تو اللہ پاک کہتے ہیں لیس علیہن جناح ان یضعن ثیابہن۔ ایک بات تو یہ کہی کہ اپنے جو زائد کپڑے، مثلا برقع ہے، بڑی چادر ہے، تو یہ اگر گھر میں بڑی چادریں عام طور سے لینی چاہیے، جیسے پہلے بات آئی کہ عورتیں گھر میں بھی محرم رشتہ دار کے سامنے چادر لے کر رہنا پڑے گا، بغیر چادر لیے نہیں رہے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ کہتے ہیں جو زائد کپڑے ہیں یہ اگر گھر میں رہتی ہیں عورتیں تب بھی گنجائش ہے، اور بعض فقہاء نے لکھا ہے اور مفسرین نے بھی یہ بات لکھی ہے کہ اگر اتنی زیادہ بوڑھی عورت ہو چکی ہے کہ نکاح کی رغبت خواہش نہیں ہے تو وہ اجنبی مرد کے سامنے بھی چہرہ کھول سکتی ہے، اس کے لیے گنجائش ہے۔ لیکن آگے ایک بات کہی، غیر متبرجات بزینہ، ایک شرط یہ ہے کہ اپنی زینت کو ظاہر کرنے والی نہ ہو، کہ میں خوبصورت بن کر لگوں، اپنے تیار شیار ہو کر کے لوگوں کے سامنے، ایسی صورت میں اجازت نہیں ہوگی۔ اور آگے ایک اور بات کہی، وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ، لیکن اگر پھر بھی پردہ اختیار کر کے رہیں، جیسے جوان اور لڑکیاں رہتی ہیں، جوان عورتیں رہتی ہیں، تو یہ ان کے لیے زیادہ بہتر ہے، کیونکہ آج کل کا جو ماحول ہے، یہ ماحول کے ہر زمانے کا معاملہ ہے کہ ایک عربی کی کہاوت ہے لِكُلِّ سَاقِطٍ لَاقِطٌ، کہ ہر گری پڑی چیز کا کوئی نہ کوئی اٹھانے والا ہوتا ہے۔ اگر آپ راستے میں 1 روپیہ بھی گر جائے گا، حالانکہ آج کل 1 روپے کی کوئی ویلیو نہیں سمجھی جاتی، لیکن اس کو بھی اٹھانے والے مل جائیں گے، تو اس لیے ہر گری پڑی چیز کا مارکیٹ میں کوئی نہ کوئی خریدار ہوتا ہے، اس لیے پردے کے ساتھ رہیں تو بہت زیادہ بہتر ہے۔ واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ اور آگے تھوڑی سی جو بڑی آیات قرآن کریم میں آئی ہیں، ان بڑی آیتوں میں ایک بڑی آیت یہ بھی ہے۔ وہ آیت کیا ہے؟ عام طور سے لوگ نابینا جو رہتے ہیں یا پاؤں سے معذور ہیں، معذوروں کا معاملہ کیا ہے؟ نابینا آدمی اگر دسترخوان پر بیٹھ جائے، نابینا آدمی دسترخوان پر بیٹھ جائے تو سوچتا ہے کہ یار یہ دوسرا آدمی میری وجہ سے گھن نہ کرے کہ میں کس طریقے سے کھا رہا ہوں، یا میں زیادہ نہ کھا لوں لوگ کم کھائیں، یا لوگ زیادہ کھا رہے ہیں مجھے کھانا کم مل رہا ہے، کبھی کبھی نابینا کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے۔ یا کوئی معذور آدمی ہے، بیمار آدمی ہے، جس کے پاؤں میں کچھ لنگ وغیرہ ہے، تو سوچے کہ میں تندرستوں کے درمیان میں بیٹھوں گا تو لوگ مجھ سے گھن کریں گے، صحیح سے نہیں کھائیں گے، تو لوگوں کے دلوں میں طرح طرح کی باتیں آتی ہیں، پتہ نہیں کھانا چاہیے نہیں کھانا چاہیے۔ تو اللہ پاک کہہ رہے ہیں لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج ولا علی انفسکم، کوئی نابینا ہو، کوئی لنگڑا آدمی ہو، یا کوئی بیمار آدمی ہو، کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، کوئی تنگی کی بات نہیں، تمہارے لیے بھی کوئی بات نہیں ہے کہ تم اپنے کسی بیمار آدمی کو، لنگڑے آدمی کو جو پاؤں سے معذور ہے، یا کسی نابینا آدمی کو کسی کو پکڑ کر کے کسی بھی دسترخوان پہ لے جاؤ، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ وہ کون کون سے گھر ہیں جہاں پر کھانا جائز ہے بلا اجازت؟ تفصیل آ رہی ہے، لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں، کن گھروں میں کھانا بغیر اجازت کے جائز ہے؟ جہاں پر آپ کے خود کھانے سے اور آپ کسی کو لے کر جانے کھلانے سے اس گھر کے مالک ناراض نہ ہوں، برا نہ مانے۔ لیکن اگر آپ کا معاملہ ایسا ہے
کہ اگر آپ اپنے بھائی ہو چچا کے گھر میں بھی جا کر فریج سے کچھ سامان لے کر مثلا کولڈ ڈرنک رکھی پینے لگ گئے، پانی لے لیا پوچھا نہیں اور پینے لگ گئے، اسے برا لگے یہ تو بھتیجا ہر وقت آتے ہی رہتا ہے، کبھی کچھ نکال لیتا ہے کبھی کچھ نکال لیتا ہے، پھر جائز نہیں ہے، پھر آپ کو اجازت لینی پڑے گی۔ لیکن جہاں آپ کو معلوم ہے کہ ایسے میرے رشتہ دار ہیں، یہ جو آگے جو جن لوگوں کے بارے میں بات آ رہی ہے کہ ان گھروں میں عام طور سے کوئی پابندی روک ٹوک نہیں ہوتی، سب محبتوں کا معاملہ ہوتا ہے، پیار کا رشتہ ہوتا ہے، بہت قریبی رشتہ ہوتا ہے، تو اللہ پاک کہہ رہے ہیں بغیر اجازت کے کھا لو گے کوئی بات نہیں ہے۔ کون کون سے گھر ہیں؟ ان تاکلوا من بیوتکم، نمبر 1 اپنے گھر، آپ جن گھر کے مالک ہو ان گھروں میں بغیر اجازت آپ کھا سکتے ہو، اور جو بیمار نابینا یا معذور آدمی کو لے کر جاؤ ان کو کھلا دو تب بھی کوئی بات نہیں۔ نمبر 2 اور بیوت آبائکم، یہ تمہارے باپ کے گھر۔ کیا سمجھ میں آیا کہ بیٹے کا گھر الگ ہو سکتا ہے اور باپ کا گھر بھی الگ ہو سکتا ہے نا، بیٹے کا گھر بھی الگ ہو سکتا ہے اور باپ کا گھر بھی الگ ہو سکتا ہے، تبھی تو بات ہے اب بیوت آبائکم، تمہارے اپنے گھر وہاں سے بھی کھا سکتے ہو اور تمہارے باپ کے گھر وہاں پہ بھی کھا سکتے ہو۔ آگے بات کہ بیوت امہاتکم، تمہاری ماں کا بھی گھر الگ ہو سکتا ہے، ماں مالدار ہے اس نے اپنا گھر بنا رکھا ہے، شوہر بھی ماں کے گھر میں رہ رہا ہے، ہوتا ہے بہت سی جگہوں پر، بیوی اتنی مالدار ہے کہ شوہر اس کے گھر میں آ کر رہتا ہے، تو یہ اللہ پاک نے فرمایا کہ تمہاری ماں کا گھر وہاں بھی تم ان لوگوں کو بھی لے کر جا سکتے ہو اور خود بھی کھا سکتے ہو، کوئی حرج کی بات نہیں۔ او بیوت اخوانکم، تمہارے بھائیوں کے گھر، او بیوت اخواتکم، تمہاری بہنوں کے گھر، او بیوت اعمامکم، یا تمہارے چچاؤں اور تایوں کے گھر، تائیں وغیرہ، او بیوت عماتکم، یہ تمہاری پھوپھیوں کے گھر، او بیوت اخوالکم، یہ تمہارے ماموں کے گھر، او بیوت خالاتکم، یہ تمہاری خالاؤں کے گھر۔ یہ وہ گھر ہیں، یہ وہ رشتے ہیں جو رشتے بہت قریبی ہیں، بڑی محبت کا معاملہ ہوتا ہے، لیکن آج کل نہیں رہے، آج کل اتنے اچھے اور اتنے پکے رشتے نہیں رہے، آج کل تو مفاد کا رشتہ ہے، آپ سے کوئی مطلب ہے لوگ تعلق رکھتے ہیں، مطلب نہیں ہے تو تعلق چھوڑ دیتے ہیں۔ آگے ایک اور بات آئی، او ما ملکتم مفاتحہ، یہ وہ گھر جن کی چابیاں تمہارے پاس ہے۔ کیا مطلب؟ کبھی کبھی لوگ جہاد پہ جایا کرتے تھے، لوگ حج کے سفر پر جایا کرتے تھے تو پڑوس والوں کو چابی دے دیا کرتے، جو معذور وغیرہ کے محلے کے ہوتے تھے، بھائی تم ہماری چابیاں رکھ لو اور ہمارے گھر سے بھی جو دل کرے کھا لینا، تو وہ لوگ کھاتے نہیں تھے کہ یار شاید ہو سکتا ہے اوپر ہی دل سے کہہ دیا کچھ کھا لیں، تو اللہ پاک نے فرمایا کھا لیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اتنی پریشان نہیں ہے، اتنی ٹینشن نہیں لینی، تمہارے پاس چابیاں ہیں تو کھا سکتے ہو، کوئی دقت کی بات نہیں ہے۔ او صدیقکم، یا اپنے گھروں کے دوستوں کے گھر، پھر وہی ضابطہ آ جائے گا، اگر کوئی ناراض نہیں ہوتا تو ٹھیک ہے، ناراض ہو جاتا ہے تو پھر اس گھر میں اجازت نہیں ہے۔ لیس علیکم جناح ان تاکلوا جميعا او اشتاتا، اللہ پاک نے فرمایا تم اکٹھے ہو کر کھاؤ یا الگ الگ ہو کر کھاؤ، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ عام طور سے دعوتوں میں ہوتا ہے 10 لوگوں کی دعوت ہے، 5 لوگ پہلے آ گئے، اب وہ 5 بعد میں آ رہے ہیں، ان کے انتظار میں یہ بیٹھے ہوئے ترس رہے ہیں، بھائی کیا ہو گیا، کتنی دیر ہو گئی آ رہے ہیں، تو خیر کوئی بات نہیں، پہلے کھا لو، شروع کر دو، کوئی دقت کی بات نہیں ہے، اکیلے کھا لو یا الگ الگ کھا لو، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً، اب جب تم گھر میں داخل ہو گئے تب تمہاری ذمہ داری ہے سلام کرو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام بڑی شاندار چیز ہے، سلام کرو، کیوں؟ یہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بہت اچھی چیز دی ہے، اس میں برکت بھی ہے اور دعا بھی ہے اور رحمت کی چیز بھی ہے، پاکیزہ چیز بھی ہے۔ السلام علیکم، تم پر اللہ کی سلامتی ہو، ورحمتہ، اس کی رحمتیں ہوں، وبرکاتہ، اس کی برکتیں ہوں، ہم دعا دیں گے سامنے والے جس گھر میں جا رہے ہیں تو اس گھر میں یقینی طور پر برکتیں اور سلامتی آئے گی۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی نشانیاں احکامات بیان کرتا ہے، لعلکم تعقلون، تاکہ تم لوگ سمجھو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کی باتوں کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائیں، اور کہنے سننے سے زیادہ ہمارے اندر جو کمیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، اللہ تعالیٰ تمام کمیوں کو، کوتاہیوں کو دور فرما کر قرآن کریم پر صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائیں، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک 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 ونتوب الیک، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین۔